السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ویورز؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں، اور ساتھ میں تھوڑی سی یہ بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہیں، اور وہ جو حکم ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے زیادہ اور موسٹ آئیڈیل جو ذات ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم جس ذات کی اطاعت کریں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو کیوں نہ ہمیں اس ذات کے بارے میں ڈیٹیل میں پتہ ہو تاکہ ہم ان کو فالو کریں، تو ہمیں ہماری کوشش ہو کہ ہم بھی ان کی طرح سے جو ہے زندگی گزاریں۔ تو آئیے پھر میں آپ کو تھوڑی سی جو میں نے بک کے اندر پڑھی ہیں چیزیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں لفظ بہ لفظ، اور اللہ تعالیٰ کمی جو ہے معاف فرمائے۔ انسان ہے، انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کرتے تھے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تاکہ میں ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت 7 سال کی تھی، اس لیے کم سنی کی وجہ سے آپ کے اوصاف جمیلہ کو غور سے دیکھنے اور محفوظ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا۔ ماموں جان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، سبحان اللہ۔ آپ کا قد مبارک بالکل درمیانے قد والے سے کسی قدر لمبا تھا لیکن زیادہ لمبے والے سے چھوٹا تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے، یعنی اگر باسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے باسہولت نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔ جس زمانہ میں آپ کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے بڑھ جاتے تھے، آپ کا رنگ نہایت چمکدار تھا اور پیشانی کشیدہ۔ آپ کے ابرو خمدار باریک اور گنجان تھے، دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ آپ کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان تھی۔ آپ کی پتلی نہایت، یعنی کہ آنکھ کے اندر جو سیاہ والا حصہ ہوتا ہے، نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ کے دندان مبارک باریک اور آبدار تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا، یعنی کہ فاصلہ تھا تھوڑا تھوڑا۔
سینے سے ناک تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے اور پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور بڑی تھیں، جو قوت کی دلیل ہوتی ہیں۔ آپ کے بدن کا وہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا روشن اور چمکدار تھا، چہ جائے کا وہ حصہ جو کپڑوں میں ڈھکا رہتا ہو۔ سینہ اور ناف کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازوؤں اور کندھوں اور سینہ کے بالائی حصے پر بال تھے۔ آپ کی ہڈیاں معتدل اور سیدھی تھیں۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز اور پرگوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور چکنے ہونے کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی چل رہا ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا پاؤں زمین پہ رگڑ کے چل رہا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب چلتے تھے تو پاؤں اٹھا کر چلتے تھے، اور جب رکھتے تھے تو ایسے رکھتے تھے کہ آواز نہیں آتی تھی۔ آپ تیز رفتار تھے اور کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا نیچان میں اتر رہے ہیں، یعنی کہ ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ آپ کی نظر نیچی رہتی تھی۔ آپ کی نظریں بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھیں۔ آپ کی عادت شریفہ عموماً گوشۂ چشم سے دیکھنے کی تھی۔ زیادہ شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے ہیں۔ ویوز، ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ پڑھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی وہ کتنی خوبصورت تھی، تو بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ماموں جان سے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں دریافت کیا تاکہ وہ بھی ان پر عمل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، بلکہ ہر مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور مبارک ذات کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔